بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ جی ناظرین، خواب کیا کہتے ہیں، وہ پروگرام جس کا آپ کو شدت سے انتظار رہتا ہے، میں اس کا میزبان آشکار داور آپ کے لیے پروگرام لے کر حاضر ہوا ہوں، اور ہمیشہ کی طرح اس پروگرام میں میرے ساتھ شریک ہیں حضرت علامہ مفتی محمد صدر امجدی صاحب، جو بتاتے ہیں کہ آپ کے بتائے گئے خواب شرع حوالوں سے کیا کہتے ہیں۔ ناظرین، آپ دیکھیے گا آپ کے ٹی وی اسکرینس پر ہم ٹیلی فون نمبر ڈسپلے کر رہے ہیں، آپ ان ٹیلی فون نمبر سے ہم سے رابطہ کیجیے، اپنے اچھے سچے خواب ہمیں سنائیے۔ مفتی محمد صدر امجدی صاحب بتائیں گے خواب کیا کہتے ہیں۔ ایک بات اور میں کہتا چلوں کہ جب آپ لوگ پروگرام میں شامل ہو جائیں، یعنی میں آپ کو سلام کرے سے آپ پروگرام میں شامل ہو گئے ہیں، تو اس وقت پلیز آپ ٹیلی ویژن کی ساؤنڈ بند کر دیا کریں، ٹیلی ویژن کی آواز بند کر دیا کریں، تاکہ اس سے یہ ہوتا ہے کہ پھر وہ مس انڈرسٹینڈنگ نہیں ہوتی ہے، اور میں مجھ سمیت پوری دنیا میں جو آپ کے خواب سننا چاہتے ہیں وہ صحیح معنوں میں سن سکتے ہیں۔ مجھے یقین ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ آپ اس ہدایت پہ ضرور عمل کریں گے۔ اور خواب کے حوالے سے جو ہم ہر ہفتے مصعب سے ابتداءً گفتگو کرتے ہیں، آج میں مصعب سے ڈسکس کر رہا تھا کہ اس موضوع پہ بات کرنی ہے، تو بات یہ ہوئی کہ اکثر لوگ حالت خواب میں کبھی اپنے آپ کو دیکھتے ہیں، کبھی دوسروں کو دیکھتے ہیں، کبھی جسم کے کسی خاص حصے کو دیکھتے ہیں۔ مثال کے طور پہ بازو کی مثال لے لیں، ہاتھ کی مثال لے لیں، ایسے ہی ہاتھ نظر آتا ہے، کسی کو کٹا ہوا نظر آتا ہے، کسی کے جسم کے ساتھ لگا نظر آتا ہے، کوئی دست شفقت آپ کے ساتھ بڑھا رہا ہوتا ہے، کوئی آپ سے مصافحہ کر رہا ہوتا ہے، کسی سے آپ مصافحہ کر رہے ہوتے ہیں۔ الغرض خواب میں اگر ہاتھ یا بازو دیکھا جائے تو ایسے خواب کیا کہتے ہیں، اس حوالے سے انشاءاللہ مفتی صاحب سے گفتگو کریں گے، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ چلتے ہیں مفتی صاحب کی طرف۔ مفتی صاحب السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مفتی صاحب کہتے ہیں دست شفقت بڑھا دیا تو میری جو قسمت ہی سنور گئی، تو اگر ہاتھ یا بازو کسی کو نظر آئے، کوئی دست نظر آئے کسی کو، تو ایسے خواب کیا کہتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ جی آشکار بھائی، ہم کہتے ہیں دست و بازو، فلاں میرا دست و بازو ہے، یہ بھی کہا جاتا ہے نا۔ تو کوئی اگر اپنے ہاتھ اور بازو خواب میں دیکھے تو کبھی اس کی تعبیر اسی پر دلالت کرتی ہے، اور کبھی اس کی تعبیر دوسروں پر جو ہے وہ دلالت کرتی ہے۔ مثال کے طور پر کسی نے اپنے دست و بازو کو بالکل صحیح دیکھا، وہ صحیح دیکھا، اور اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے جو بھائی ہیں، عزیز و اقارب ہیں، الحمدللہ وہ صحت مند ہیں۔ اچھا جی دیکھیں نا، تعبیر کیا، خواب کیا دیکھ رہا ہے اور تعبیر کیا ہے۔ اسی طریقے سے کسی نے اپنے دست و بازو کو لمبا دیکھا، تو اس کا مطلب یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اسے مال بھی عطا فرمائے گا، اور وہ دنیا میں سخاوت بھی کرے گا۔ اچھا، عرب میں نا جب کوئی سخی ہوتا ہے تو محاورتاً کہتے ہیں اس کا ہاتھ بڑا لمبا ہے۔ ہمارے یہاں تو کسی اور میننگ میں استعمال ہوتا ہے، لیکن عرب میں محاورتاً کہا جاتا ہے کہ اس کا ہاتھ بہت لمبا ہے، یعنی یہ بڑا سخی ہے۔ ایسے ہم کہتے ہیں دل بہت بڑا ہے۔ ہاں، ہم کہتے ہیں دل بڑا ہے۔ تو اس سے اللہ رب العالمین رزق حلال بھی عطا فرمائے گا، اور وہ سخاوت بھی کرے گا۔ اور اسی طریقے سے کوئی اگر اپنی دست و بازو میں بہت بڑی قوت محسوس کرے، تو اس کا مطلب یہ کہ وہ زندگی میں جو کام بھی کرتا ہے بہت احتیاط کے ساتھ کرتا ہے، اور بڑی معاملہ فہم ہے، اور جو کام کرتا ہے اس کو پائے تکمیل تک پہنچاتا ہے، اس کے ہاتھ بڑے مضبوط ہیں، کہا جاتا ہے نا یہ۔ اچھا، کوئی اپنے دست و بازو کو کٹا ہوا دیکھے، اور کٹا ہوا اس طرح دیکھے کہ کٹ گئے ہیں اور دوبارہ اس نے اٹھائے نہیں، اور خون بھی جو ہے وہ نکل رہا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے کوئی قریبی، یعنی بھائی یا قریبی دوست، اس میں ایک بڑے نقصان کی طرف اندیشہ ہے۔ اچھا، کہ میں یہاں پر عرض نہیں کر رہا ہوں، لیکن کوئی بھی ایسا خواب دیکھے تو فوراً اپنے بھائی کی طرف سے یا اپنے دوست یاروں کی طرف سے فوراً صدقہ وغیرہ دے کہ یہ اچھا خواب نہیں ہے، اور اٹھ کر پھر وہی کر لے کہ لا حول شریف پڑھ لے 3 مرتبہ، اور بائیں طرف تھو کر لے 3 مرتبہ، اور یہ دعا کرے کہ یا الہ العالمین اس خواب کے برے اثر سے، شیطان کے شر سے مجھے محفوظ و مامون فرما، اور کسی کو پھر وہ خواب بیان نہ کرے۔ صحیح نا، ایک تو یہ ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ خواب میں اس نے ہاتھ کٹے ہیں، لیکن کٹے ہوئے ہاتھ کو اٹھا لیا ہے،
کٹے ہوئے ہاتھ کو اٹھا لیا ہے، تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ یا تو اس کو بھائی عطا فرمائے گا، یا اس کو بڑا جیدار قسم کا دوست عطا فرمائے گا، تو اس کے ساتھ واقعی مخلص ہوگا۔ صحیح۔ اور ایک آخری چیز کہ اگر کسی نے دیکھا کہ اس کا ہاتھ کٹا ہوا ہے لیکن کٹنے کی حالت میں خون نہیں بہا، صرف کٹا ہے ہاتھ، تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ وہ گناہوں اور حرام کاموں سے محفوظ رہے گا۔ ماشاءاللہ، گڈ۔ اور اگر کسی نے دیکھا کہ اس کے ہاتھ اور بازو دونوں بندھے ہوئے ہیں، اس کا مطلب یہ کہ اللہ رب العالمین نے اس کو گناہوں سے محفوظ رکھا ہوا ہے۔ محفوظ رکھا ہوا۔ اچھا اچھا۔ اور اگر کسی نے یہ دیکھا کہ کسی حاکم وقت کی جانب سے، بادشاہ کی جانب سے، پرانے وقت میں بادشاہ کہتے تھے، آج اب حاکم وقت کہتے ہیں، حاکم وقت کی جانب سے اس کے ہاتھوں کو کاٹا گیا ہے، تو اس کی تعبیر یہ کہ اس نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جھوٹی قسم کھائی ہے۔ اچھا اچھا، جھوٹی قسم کھائیے تو یہ حاکم وقت سے تو ہاتھ کٹے گا۔ اب یہ خواب ہے، اس کی مختلف تعبیرات ہیں، صحیح۔ جو اچھی تعبیرات ہیں اللہ رب العالمین اس کی برکت عطا فرمائے، اور جو تعبیرات صحیح نہیں ہیں تو میں نے عرض کر دیا ہے کہ پھر اس کو کسی سے بیان نہ کریں، اور جو یہ خواب دیکھے تو پھر فوراً صدقے وغیرہ کا اہتمام کریں۔ چلے، بہت شکریہ ناظرین۔ آپ نے سنا کہ اگر کسی کو ہاتھ، بازو، دست نظر آئے تو مختلف اشکال اس کی بتائی گئی ہیں کہ شرعی حوالوں سے ایسے خواب کیا کہتے ہیں۔ بہرحال کے پہلے کور کو شامل کریں گے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی میرے بھائی، کون ہے، کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ محمد جمیل دوتالہ سے بات کر رہا ہوں جی، کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ میرے بھائی، آپ کی دعائیں چاہیے، اپنا خواب بیان کیجیے گا۔ جی، خواب میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ 8 ذوالحجہ کو ایک آدمی کو میں دیکھ رہا ہوں اپنی دکان کے پاس، اور دکان کی لوکیشن بھی میری مختلف ہے۔ وہ دوبارہ بیان کریں۔ ایک خواب میں دکان دیکھ رہے ہیں، دکان کی لوکیشن مختلف ہے، جو ان کو پتہ تو مختلف ہے۔ تو وہاں پہ وہ آدمی جو ہے حج سے گیا ہوا ہے 8 ذوالحجہ کو، میں اس کو دیکھ رہا ہوں ہاتھ زخمی ہے، اور میری دکان کے پاس سے گزرا، تو میں آگے جھان کے اس کو بڑے تعجب سے دیکھ رہا ہوں کہ یہ تو حج سے گیا ہوا ہے، دکان سے پاس سے گزرے۔ اچھا، پھر آپ نے کہا کہ ہاتھ کو کیا ہو گیا؟ ہاتھ بھی زخمی ہے، اور تعجب سے میں دیکھ رہا ہوں کہ یہ تو ہے ہی نہیں تھا یہاں پہ، تو حج سے گئے ہوئے تھے، اور 8 ذوالحجہ کی چاست کے ٹائم کی یہ خواب ہے۔ اچھا، وہ آدمی واقعی حج پر گیا ہوا ہے؟ جی جی، وہ حج سے گئے ہوئے تھے، وہ 16 کو واپسی ہوئی ہے ان کی۔ اچھا ٹھیک ہے جی، آپ کا خواب نے نوٹ کیا، پروگرام دیکھتے رہے، انشاءاللہ بتائیں گے کہ آپ کا دیکھا گیا خواب کیا کہتا ہے۔ ایک اور کالر منتظر، ان کو بھی شامل کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام سر جی، علی رضا بات کر رہا ہوں راولپنڈی سے۔ جی علی رضا بھائی، اپنا خواب بیان کیجیے گا۔ میرے ساتھ 3 خواب ہیں، چھوٹے چھوٹے ہیں۔ جی۔ پہلا خواب ہے سر کہ میں نے سانپ دیکھے ہیں، 3 سانپ ہوتے ہیں۔ سانپ دیکھیں 3؟ اچھا جی۔ جی، 2 چھوٹے چھوٹے سانپ ہوتے ہیں، وہ زمین پہ چلتے چلتے نا وہ مٹی میں گھس جاتے ہیں، غائب ہو جاتے ہیں۔ اچھا ٹھیک ہے۔ اور ایک بڑا سانپ ہوتا ہے، وہ جا کے گھستا ہے، پیٹ میں جا کے گھستا ہے نا، اس کو میں پیٹھ پہ پتھر لگاتا ہوں، وہ زخمی ہو جاتا ہے۔ اچھا ٹھیک ہے۔ اور اس کو یعنی بل میں جا کے گھستا ہے، اور اس کو پیچھے سے میں پکڑتا ہوں، پکڑنے سے میں اس کو کھینچتا ہوں، باہر نکالنے کی کوشش کرتا، نہیں نکلتا ہے، وہ اندر جا کے نا ایک بڑی غار ہوتی ہے، اس میں بیٹھ جاتا ہے، اور ایک بڑا پتھر اٹھاتا ہوں، بڑا پتھر اٹھا کے میں اس کو اوپر سے مارتا ہوں۔ ٹھیک ہے۔ لگتا ہے اس کو، اس کے باوجود وہ اٹھ کے دیکھتا ہے، منہ کھولتا ہے اور میری طرف دیکھتا ہے۔ اچھا یہ بتائیں کہ آپ کام کیا کرتے ہیں؟ میں سرکاری ملازمت کرتا ہوں، نیز سرکاری۔ ٹھیک ہے۔ اچھا ٹھیک ہے میرے بھائی، تیسرا خواب آپ کا کیا ہے؟ یہ پہلا خواب ہے۔ دوسرا خواب یہ ہے کہ میری بھابھی نے بھی اسی طرح 3 سانپ دیکھے ہیں۔ وہ ایک سانپ جو ہے نا 3 سانپ جا کے اوپر جا کے بل میں گھستے ہیں، اور ایک سانپ جو ہے نا وہ ہاتھی پر اختیار کر لیتا ہے، جا کے بل میں بیٹھتا ہے، بڑا جگہ بہت بڑی ہوتی ہے، وہاں پہ وہ ہاتھی کی اختیار کرتا ہے۔ ٹھیک ہے، تیسرا میرے بھائی، تیسرا بتائیے۔ تیسرا خواب یہ ہے کہ وہ میری بیٹی نے دیکھا ہے، ایک ہمارے پڑوس میں ایک بڑا فوت ہو گیا ہے، اور وہ واپس آ جاتا ہے، واپس آتا ہے نا تو لوگ کہتے ہیں دیکھو اللہ کی قدرت، یہ واپس آ گیا، یہ مر گیا تھا اور یہ واپس آ گیا ہے۔ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے میرے بھائی، آپ کے تینوں خواب نے سنے، نوٹ کیے، انشاءاللہ بتائیں گے خواب کیا کہتے ہیں۔ ہمارے ساتھ رہیے گا۔ تمام ناظرین سے ریکویسٹ ہے کہ کہیں نہیں جائیے گا، ہمارے ایک شارٹ بریک کے بعد۔ جی ناظرین، دوسرے سیگمنٹ کا آغاز بھی آپ ہی سے کریں گے، شامل کریں گے اپنے کالرس کو۔ جی السلام علیکم۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ میری بہن کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ جی میں اقرا بات کر رہی ہوں۔ جی مجھے اپنا خواب یہ کہاں سے سنانا بات تھا کر رہی ہیں؟ کہ میں اقرا کہاں سے بات کر رہی ہیں؟
کہاں سے بات کر رہی ہیں آپ؟ جی سکھر سے. سکھر سے. تو جی مجھے اپنا خواب بھی یہ سنانا تھا. میں نا مفتی صاحب کا نمبر لینا چاہتی ہوں, اگر مجھے مہربانی ہوگی اگر مل سکے تو ان کی اجازت سے. چلے وہ کنٹرول سے لے لیجیے گا, لیکن خواب سنائیے, خواب سنائیے. جی خواب, جی میں خواب یہ کہ میں خواب میں نا پرانا گھر بہت دیکھتی ہوں ہمارا. تو اچھا. میں دیکھتی ہی ہوں کہ میں اور میری والدہ ادھر بیٹھے ہوئے, میں اپنے آپ کو سخت صحت کے والے سے کمزور دیکھ رہی ہوں. پھر میں دیکھتی ہی ہوں کہ جیسے پرانا گھر ہوتا تھا, ساتھ میں باتھ روم, غسل خانہ, باہر کا حصہ الگ ہوتا تھا آنے جانے کا. میں دیکھتی ہوں میں اور میری والدہ نا ہم نے صحن کا دروازہ کھولا ہے صحن میں باہر نکلنے کے لیے. تو میں دیکھ کے حیران ہوتی, صحن بالکل ایسا ویران اجڑا ہوا سا تھا, جیسے پتھریلی سی زمین, عجیب سی حالت میں تھا. تو پھر جو باتھ روم, غسل خانہ, سیدھا باہر جانے کا جو راستہ ہوتا نا, ادھر لمبا سا ایک چوڑا سا کھڈا تھا. ٹھیک ہے, میں سمجھ گیا ہوں میری بہن. یہ بتائیں کچھ پریشانی ہے آپ کے گھر میں؟ تو اس کے اندر میری آواز آپ کو آ رہی ہے؟ جی اقرا, آپ یہ بتائیے کہ آپ مفتی صاحب پوچھ رہے ہیں آپ کے گھر میں کوئی پریشانی ہے آپ لوگوں کو؟ جی کچھ دنوں سے نا پریشانی چل رہی ہے, کچھ ہفتوں سے. چلے تو اللہ میں تعالیٰ. خواب میں نا تھوڑا تھوڑا پانی دیکھتی ہوں. میں ابھی ٹھیک ہے میری بہن, آپ کا خواب بھی ہم نے سنا, لکھا بھی ہے, انشاءاللہ بتائیں گے خواب کیا کہتا ہے. ایک اور کالر کو بھی شامل کریں گے. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. میری بہن کون, کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ میں کراچی سے شہناز بات کر رہی ہوں. جی جی اپنا خواب بیان کیجیے. سب سے پہلے خواب میں دیکھا ہے میں نے کہ میں مدینہ میں جا رہی ہوں اور میں نے نا جا رہی ہیں؟ ایک منٹ, کیا کہہ رہی ہیں آپ کا آواز نہیں, کہاں جا رہی ہیں؟ مدینہ جا رہی ہیں آپ. اچھا پھر کچے راستوں سے ہوتے ہوئے ایک نا کٹیا میں پہنچی ہوں, تو مجھے آواز آئی ہے کہ یہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم لیٹے میں. اچھا ٹھیک ہے میری بہن, آپ کا خواب بھی ہم نے نوٹ کیا ہے. مبارک سفر آپ نے خواب میں دیکھا ہے. خواب کیا کہتا ہے انشاءاللہ اسے آپ کو بتائیں گے. آپ کا بہت بہت شکریہ, کراچی سے آپ پروگرام میں شامل ہوئی. ایک اور کالر منتظر, ان کو بھی شامل کریں گے. جی السلام علیکم. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی میری بہن کون, کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ بیان کرنا تھا. جی میری بہن آپ پروگرام میں شامل ہو چکی ہیں, ٹی وی کی آواز بند کر دیں پلیز. اچھا اچھا ٹھیک ہے ٹھیک ہے. جی اب اپنا بتائیے کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ جی میں چیچا وطنی سے بات کر رہی ہوں. چیچا وطنی سے بات کر رہی ہیں, اپنا خواب سنائیے گا. جی جی میں نے ایک نا لمبا جھولا دیکھا, دیسی قسم کے سادے جھولے جو ہوتے تھے وہ میں نے دیکھا. تو ہمارے گاؤں کا ایک آدمی ہے, تو وہ نا اس کے پاس کھڑا ہوا ہے. تو اس نے جھولے کو اس نے جھلایا تو یعنی اس کے نیچے ڈنڈا ہے, اوپر رسا ہے, پتہ نہیں کس چیز سے وہ باندھا ہوا ہے. اتنا لمبا ہے کہ میں نے اسے جھولا دیا ہے نا, تو اس آدمی نے جھولا دیا. وہ امیر تھا لیکن وہ فوت ہوا ہوا تھا. تو اس نے جھولا دیا تو مغرب سے نا یعنی مشرق تک وہ اتنا لمبا گیا. اچھا مطلب لمبا جھولا آپ نے دیکھا ہے, ٹھیک ہے نا. بس یہ سارا آپ کا خواب اسی جھولے کے حوالے سے ہے نا؟ جی جی میں دل میں نا مجھے خوف سا آتا تھوڑا سا کہ میں بیٹھی ہوئی نہیں تھی. شکر. اچھا آپ خوف کے ساتھ جھولے میں بیٹھی نہیں, اور لیکن آپ کی بیٹی بیٹھ گئی تھی اس پر. اچھا چلے میری بہن, آپ کا خواب نے سنا, چیچا وطنی صاحب پروگرام میں شامل ہوئی ہیں. آپ کا بہت بہت شکریہ. ایک اور کالر منتظر, ان کو بھی شامل کریں گے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. مفتی جی صاحب بہن. میں نے خواب میں دیکھا, میں کراچی سے بات کر رہی ہوں. جی شہناز. تو میں نے خواب میں اچھا میں خیال وہ کنٹینیو کال تھی. تو بہرحال آپ کا خواب تو ہم سن چکے ہیں. ایک اور کالر کو شامل کریں گے. السلام علیکم. السلام علیکم. جی السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. میرے بھائی ذرا سا اونچی آواز میں بات کیجیے گا. کون بات کر رہے ہیں, کہاں سے؟ میں صادق کشمیر سے بات کر رہا ہوں. میں نے خواب دیکھا تھا کوئی 2 مہینے پہلے. خواب دیکھا تھا میں نے کہ ایک کالے رنگ کا کوہ ہے اور ایک کبوتر ہے, آپس میں دونوں کی لڑائی چل رہی ہے. اور پہلے جو ہے نا کوہ ہیوی ہو جاتا ہے اور بعد میں جو ہے نا کبوتر اس پہ ہیوی ہوتا ہے. اور اس کے بعد آگے میں جاتا ہوں تو کوئی چیز ہے, شاید پرندہ ہے یا اس طرح کوئی چیز, وہ کسی پنجرے میں بند ہے. تو اب میں اس کو چھڑا کے لے جاتا ہوں. تو اس کی اگر مجھے تعبیر بتا دی جائے کہ کیا مطلب اس میں کیا ہوگا. کیا کام کرتے ہیں آپ؟ جی کیا کام کرتے ہیں؟ میں گورنمنٹ ملازم ہوں. جی ایک ادارے میں. کیا کرتے ہیں؟ گورنمنٹ ملازم ہوں ایک ادارے میں. سمجھ نہیں آ رہا مجھے. اچھا گورنمنٹ ملازم ہے. تھوڑی سی آواز ڈسٹرب ہو رہی تھی اس لیے سمجھ میں نہیں آ رہا تھا. آپ کو بہت بہت شکریہ, آپ پروگرام میں شامل ہوئے. ایک اور کالر کو شامل کریں گے. السلام علیکم. السلام علیکم.
جی میری آواز آپ تک پہنچ رہی ہے؟ السلام علیکم. السلام علیکم. جی میری بہن آپ پروگرام میں شامل ہو چکی ہیں, بتائیے کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ کراچی سے. کراچی سے. جی اپنا خواب بیان کریں. یہ لائف ہے. جی آپ پروگرام میں شامل ہو چکی ہیں, آپ کا خواب سننا چاہتے ہیں, بتائیے کیا دیکھا آپ نے, کیا پوچھنا چاہ رہی ہیں؟ جی یہ مفتی صاحب سے پوچھنا ہے. میں نے خواب میں دیکھا ہے میری بڑی بہن ہے نا, ان کے میں نے دیکھا دونوں ہاتھ نکل گئے ہیں. دونوں ہاتھ کٹ گئے. اچھا جی. ٹھیک ہے. اور ایک اور ہے کہ میری والدہ ہے نا, وہ اکثر مجھے میرا بچپن دیکھتی ہے خواب میں. آپ کی والدہ آپ کا بچپن خواب میں دیکھتی ہیں, ٹھیک ہے. اچھا یہ بتائیں کہ آپ کے کتنے بھائی ہیں؟ آپ کے کتنے بہن بھائی ہیں میری بہن؟ یہ میری آواز آ رہی ہے اب تک؟ نہیں آ رہی آواز. چلے ابھی جو ہم نے سنا ہے اس میں جو موقع مناسب سمجھیں گے انشاءاللہ آپ کو آپ کی بتائیں گے کہ اس خواب کے حوالے سے کیا کہتے ہیں. بہرحال آپ کا بہت بہت شکریہ, آپ کراچی سے پروگرام میں شامل ہوئی. ایک اور کالر کو شامل کریں گے. السلام علیکم. السلام علیکم. جی میری آواز آپ تک آ رہی ہے؟ جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. ذرا ٹی وی کی آواز بند کر دیں پلیز. جی جی کر دی. اچھا یہ بتائیے کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ جی میں راولپنڈی سے مسز طاہر بات کر رہی ہوں. راولپنڈی سے مسز طاہر بات کر رہی ہیں. اپنا خواب بیان کیجیے گا. جی میں نے خواب میں دیکھا میرے مرحوم والد بیٹھے ہوئے ہیں اور ہم لوگ ان کے ساتھ ہی بیٹھے ہوئے ہیں, تو میں ان کے کپڑوں پہ نا نام لکھی ہوں. بچے کہہ رہے ہیں کہ میرا نام لکھ دے, تو میں ان کا نام لکھنے کے لیے نا میں اپنے والد کی شرٹ کے اوپر اپنا نام لکھ دیتی ہوں. اچھا تو پھر میں ایک دم سے کہتی ہوں کہ اوہو یہ تو میں ان کا نام لکھنا تھا, بچوں کا, تو یہ تو میں نے اپنا نام لکھ دیا. تو بس یہ خواب ہے. مطلب شرٹ پر آپ نے ان کی شرٹ پر بچوں کا نام کیوں لکھنا تھا؟ بچے کہہ رہے تھے کہ ہمارا نام لکھیں. ٹھیک ہے. تو ان کا نام میں نے کہا اچھا میں لکھ دیتی ہوں. تو میں لکھنے لگتی ہوں تو میں ان کی بجائے اپنا نام لکھ دیتی ہوں. آپ نے اپنا نام ان کے آپ کے والد کا کب انتقال ہوا ہے؟ جی میرے والد صاحب کے انتقال کو تقریباً ہو گئے ہیں 2012 میں, 12 سال ہو گئے تقریباً. اچھا ان کی پراپرٹی وغیرہ تقسیم ہو چکی ہے, وراثت وغیرہ ہو چکی ہے؟ جی جی سب کچھ ہو ٹھیک چکا ہے. ہے. ٹھیک ہے میری بہن, آپ راولپنڈی سے پروگرام میں شامل ہوئیں, آپ کا بہت بہت شکریہ. ناظرین کال کے ساتھ ہی ہم جائیں گے ایک وقفے پہ, ملتے ہیں شارٹ بریک کے بعد. جی ناظرین تیسرے سیگمنٹ کا آغاز ہم آپ سے ہی کر لیتے ہیں, شامل کرتے ہیں کالر کو. السلام علیکم. السلام علیکم. ہلو السلام علیکم. وعلیکم السلام. میری بہن کون, کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ میں آشما بات کر رہی ہوں کراچی سے. کراچی سے بات کر رہی ہیں. اپنا خواب بیان کیجیے گا. سر مجھے خواب ڈراؤنے نظر آتے ہیں, مردے زیادہ نظر آتے ہیں. میں اچھا بیمار بہت رہتی ہوں. اچھا بیمار رہتی ہیں, آپ کو مردے زیادہ نظر آتے ہیں. ٹھیک جی ڈراؤنے خواب نظر آتے ہیں, ڈر ٹھیک ہے. جاتی ہوں. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے اسما بہن, کراچی سے آپ شامل ہیں, ہم دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ آپ کو صحت کاملہ عاجلہ عطا فرمائے. اپنا خیال رکھیے گا. ایک اور کال کو شامل کریں گے. السلام علیکم. السلام علیکم. جی السلام علیکم. میرے خیال ہے رابطہ نہیں ہو پا رہا ہے. اچھا ناظرین میں سوچتا ہوں کہ ہم اتنا پاس کر دیتے ہیں. اصل میں ناظرین اس پروگرام کا حسن یہی ہے کہ ہم لائیو آپ لوگوں کو پروگرام میں شامل کرتے ہیں. تو اب دیکھیں کالر اب لائن پہ موجود, شامل کر لیتے ہیں. جی السلام علیکم. اٹک جاتے ہیں. ہاں اٹک جاتے ہیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی بہن کون, کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ جی میں کراچی سے بات کر رہی ہوں. میں نے خواب پوچھنا ہے کہ میری ایک دوست ہے, وہ مجھے کہتی ہے کہ یہ ٹوتھ برش, مجھے نیا والا ٹوتھ برش دے دو. اور میں اسے پرانا دینا چاہ رہی ہوتی ہوں. میں کہتی ہوں نیا نہیں دوں گی, پرانا لے لو, تو وہ لیتی نہیں ہے پرانا, وہ نئے سے بزد رہتی ہے. پھر میری آنکھ کھل جاتی ہے. اور دوسرا میں نے یہ خواب پوچھنا ہے کہ میں نے اپنی والدہ کا جیسے پیچھے سے کمر ہوتی ہے نا, وہ قمیض اس طرح کی انہوں نے پہنی ہوئی کہ ان کی پیچھے سے پوری کمر جو ہے وہ بغیر جیسے قمیض کے ہو, وہ مجھے ان کی پوری کمر نظر آ رہی ہے. آگے جیسے قمیض سے جسم ڈھکا ہوا, پیچھے سے وہ نہیں ہے. اچھا اچھا آپ کی والدہ حیات ہیں؟ الحمدللہ.
ٹھیک ہے. چلے اللہ تعالیٰ والدہ کا سایہ سلامت رکھے، ان کی خدمت کیجیے گا. جنت کمانے کا بہت شارٹ کٹ راستہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں دکھایا ہے. بہرحال آپ کو بہت بہت شکریہ، آپ کراچی سے ہم پروگرام میں شامل ہوئی ہیں. ایک اور کالر کو شامل کریں گے. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون، کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ میں حیدرآباد سے بات کر رہی ہوں. حیدرآباد سے بات کر رہی ہیں. کیا خواب دیکھا آپ نے؟ میری امی نے کزن کے سر پہ جوئیں چلتی ہوئی دیکھی ہے. کس کے چل کس کے سر پہ جوئیں چلتی دیکھی ہیں؟ کزن کے. کزن کے. اچھا ٹھیک ہے، آپ کی امی نے ایسا خواب دیکھا تو بتائیں گے یہ خواب کیا کہتا ہے. حیدرآباد سے شامل ہوئی ہیں، آپ کا بہت بہت شکریہ. ایک اور کالر کو شامل کریں گے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی بہن، میں ریوا واقعین سے بات کر رہی ہوں. جی ہم لوگوں نے گھر چینج کرنا تھا تو اس کے لیے میں نے استخارہ کیا تھا نا، تو 2 دن علیحدہ علیحدہ خواب آئے. پہلے دن میں نے خواب دیکھا کہ بہت سارے نا گفٹس پڑے ہوئے ہیں نا، اور کسی کی برتھ ڈے اور کیک بھی پڑا ہوا ہے. ٹھیک. تو وہ بلیک اور وائٹ کلر کا، مطلب آدھا بلیک اور آدھا وائٹ ہے، اور گفٹس بھی نا آدھے بلیک اور آدھے وائٹ ہیں. ٹھیک. تو ساتھ ایک گلاب کا پھول پڑا ہوا ہے، اور تھوڑی دیر بعد میرے دیکھتے ہی دیکھتے نا اس گلاب کے پھول کو آگ لگ جاتی ہے، اور پھر آہستہ آہستہ وہ گفٹس بھی جلنے لگ پڑتے. اچھا. اور دوسرے دن میں نے دوسرے دن جب کیا تھا تو یہ دیکھا تھا کہ گوشت ہے، اور گوشت بغیر ہڈی والا ہے، اور وہ اتنا صاف ہے کہ اس کو دیکھ کے مجھے ڈر نہیں لگ رہا، اور بالکل صاف ہے. میں کہہ رہی ہوں اتنا صاف گوشت بھی ہو سکتا ہے. اور اس کے میں نے کہا کہ یہ آرام سے پک جائے گا، اور اس کے اینڈ پہ بالکل نا تھوڑی سی وائٹ چربی لگی ہوئی ہے. اچھا ٹھیک ہے، آپ نے استخارہ کیا گھر بدلنے کے لیے، 2 مختلف خواب آپ نے دیکھے. اس حوالے سے انشاءاللہ بتائیں گے. آپ کا بہت بہت شکریہ، پروگرام میں شامل ہوئی. اور ناظرین اب ہم مزید آپ کو پروگرام میں شامل نہیں کر سکیں گے آج کے پروگرام میں، کیونکہ اب ہم جائیں گے مفتی صاحب کی طرف. پوچھتے ہیں خواب کیا کہتے ہیں. اچھا، محمد جمیل صاحب نے دلتانہ سے یہ پوچھا کہ 8 ذی الحج کو انہوں نے خواب میں دیکھا دکان ہے، لیکن جو دکان ان کے ذہن میں ہے تو اس کی لوکیشن جو ہے نا اس دکان کی الگ ہے، مختلف ہے، ڈیفرنٹ ہے. اور ایک آدمی ہے جو حقیقت میں حج پر گیا ہے، لیکن انہوں نے اس کو دیکھا ہے تو اس کے ہاتھ زخمی ہیں. تو یہ خواب وہ کہتے ہیں بھئی یہ تو حج پر گیا ہوا ہے. دیکھیں عین ممکن ہے کہ وہ جو شخص ہے اس کے کسی بھائی کا یا ان کے کوئی قریبی عزیز ہوں وہ بیمار ہوں، تو ایسا خواب آپ نے دیکھا ہو تو کوئی ایسا ہے تو اللہ رب العالمین کرم فرمائے، شفا کامل عاجلہ عطا فرمائے. اور اگر نہیں ہے تو تب بھی صدقہ وغیرہ دے دے تاکہ اللہ رب العالمین اس سے محفوظ و مامون فرمائے. علی رضا صاحب نے پنڈی سے پوچھا کہ 3 سانپ ہیں، 2 چھوٹے ہیں جو مٹی میں چلے جاتے ہیں، ایک بڑا سانپ ہے جو بل میں جا کر گھستا ہے تو یہ پیچھے سے پتھر مارتے ہیں، زخمی ہوتا ہے، لیکن بہرحال وہ یہ باہر نکالنے کی کوشش کرتے ہیں، وہ نکلتا نہیں، پھر بڑا پتھر بھی مارتے ہیں لیکن وہ جا کر بیٹھ جاتا ہے، یعنی مرتا نہیں ہے. پھر کہتے ہیں کہ ان کی بھابھی نے بھی یہ خواب دیکھا کہ 3 سانپ ہیں، 2 سانپ بل میں گھس جاتے ہیں جو چھوٹے ہیں، لیکن ایک بڑا سانپ جو ہے نا وہ اس کا بھی نتیجہ یہی کہ وہ ایک بڑا سانپ جو ہے وہ رہتا ہے. اور ان کی بیٹی نے مرحوم پڑوسی کو دیکھا کہ وہ واپس آ گیا ہے. اچھا، اب جو ان کے شروع کے، ان کی بھابھی کے اور ان کے جو خواب ہیں، دیکھیں کوئی دشمن ہے. اچھا، 2 جو ہیں وہ کسی قابل نہیں ہیں، لیکن ایک جو بڑا دشمن ہے وہ ابھی تک مغلوب نہیں ہے، کچھ کر نہیں پا رہا، ڈر رہا ہے آپ سے، کچھ کر نہیں پا رہا، لیکن بہرحال وہ اپنی کہیں نہ کہیں کوشش کرتا ہے، اور یعنی کوئی چانس مس نہیں ہونے دیتا، کوشش کرتا ہے. تو بہرحال اب تک کوئی نقصان نہیں پہنچا پایا، اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین جو بھی دشمن ہے تو وہ آپ کو نقصان پہنچانے سے مجتنب رہے اور وہ نقصان پہنچانے پر قادر ہی نہ ہو. آپ گھر والے نماز کی پابندی کریں، اور سورہ فلق اور سورہ ناس، بلکہ اس سے پہلے آیت الکرسی، ایک بار آیت الکرسی پڑھ لیں، 3 مرتبہ فلق اور ناس اور ختیم بدر شریف پڑھ کے سب اپنے اوپر دم کریں، دم کے بعد پانی پئیں، اور یا حفیظ یا اللہ کثرت سے پڑھیں. ان کی بیٹی نے جو خواب دیکھا تو وہ بعض اوقات بندہ ایسے اچانک خبر سننے میں آتی کہ بھی فلاں کا انتقال ہو تو دھچکا لگ جاتا ہے، تو وہ کہیں نہ کہیں دیکھا ہوا ہوتا ہے، تو وہ خواب میں بھی پھر اسی طرح ایک ریل چلتی ہے، اسے خواب ہمت کہتے ہیں. تو اس خواب کی کوئی تعبیر نظر نہیں آ رہی، ٹھیک ہے نا. اور اگر ایسا نہیں ہے اور دیکھا ہے کہ وہ خواب میں واپس آ گئے تو اس کا مطلب یہ کہ وہ الحمدللہ اچھے حال میں ہے. اقرا نے سکھر سے یہ پوچھا کہ یہ ان کی والدہ پرانے گھر کو دیکھتی ہیں اور
یہ دیکھتی ہیں کہ صحن کا دروازہ کھولتی ہیں تو بالکل صحن ویران ہوتا ہے، اپنے آپ کو تھوڑا سا کمزور محسوس کرتی ہیں خواب میں. تو اس کی تعبیر انہوں نے پوچھی اور مطلب وہ گھر دیکھ کر تھوڑا سا یہ پریشان بھی ہوئی ہیں. میری بہن مسئلہ یہ کہ کچھ گھر میں پریشانیاں ہیں آپ کے اور کچھ مشکلات ہیں، اور تھوڑا سا ان مشکلات میں ان پریشانیوں میں آپ نبرد آزما نہیں ہو پا رہی اور تھوڑا سا اپنے آپ کو ویک محسوس کر رہی ہیں، اس لیے یہ خواب دیکھا. اللہ تبارک و تعالیٰ جو بھی پریشانیاں ہیں مشکلات دور فرمائے، اور کوئی بھی تکلیف ہو پریشانی ہو تو بندہ اس قابل ہو کہ نبرد آزما ہو سکے تو ہمت کریں اور اپنے اسباب اختیار کریں، باقی اللہ پر چھوڑیں، اللہ تعالیٰ انشاءاللہ کرم فرمائے گا. اور اس کے لیے جو ہے نا وہ استغفار کی کثرت کریں، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، اور چلتے پھرتے یا مسبب الاسباب بھی پڑھا کریں، انشاءاللہ کرم ہو جائے گا. نمازوں کی پابندی کریں. کراچی سے شہناز بہن نے پوچھا کہ مدینہ کی طرف جا رہی ہیں، راستے میں کچا راستہ ہوتا ہوا ایک کٹیا میں ایک حضور نبی کریم علیہ السلام کے متعلق انہوں نے یہ خواب بیان کیے. دیکھیں نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھنا ہر اعتبار سے اچھا ہے. تو میں اس کو مختلف زاویوں سے عرض کر دیتا ہوں کہ نبی علیہ السلام کو خواب میں دیکھنا نبی علیہ السلام کو ہی دیکھنا ہے، کیونکہ شیطان اس میں مخل نہیں ہو سکتا. دوسرا یہ کہ نبی علیہ السلام کو کسی نے جو ہے وہ خوش دیکھا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ یہ آپ کے لیے بہت اچھا ہے. یا نبی علیہ السلام کچھ تعلیم ارشاد فرما رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو ان کی تعلیمات پر عمل کرنا چاہیے، ان کی اتباع کرنی چاہیے. اور کسی نے نبی علیہ السلام کو اللہ نہ کرے ناراض دیکھا تو اس کا مطلب ہے کہ وہ جو ہے وہ امت کے اس وقت اعمال پر جو ہے وہ خوش نہیں ہے، اور امت کو جو ہے نا ان کی اتباع کی طرف آنا چاہیے. اور کسی نے خدا نخواستہ یعنی دیکھا کہ حضور نبی کریم علیہ السلام کو مرض میں دیکھا، تو بعض اوقات اس طرح لوگ دیکھتے ہیں پریشان ہو جاتے ہیں، تو وہ امت کے اجتماعی اعمال کی طرف، امت کے اجتماعی حالت کی طرف دلالت ہوتی ہے کہ امت کی اجتماعی حالت صحیح نہیں ہے. اور ہمارے نبی علیہ السلام مطلب کتنی رحمت فرمانے والے ہیں. آپ کی پوری حیات طیبہ میں اگر کوئی دیکھیں آپ کے دو یعنی صاحبزادے بچپن میں انتقال فرما گئے، آپ کی صاحبزادیاں سیدہ خاتون جنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے علاوہ باقی صاحبزادیاں انتقال فرما گئیں، پھر آپ کے نواسے شہید کیے گئے، آپ کی آل پر مطلب مختلف مراحل میں کیا کچھ ہوتا رہا، مشکلات آئیں، لیکن آپ نے کبھی بھی غمزدگی کا اظہار نہیں فرمایا. آپ کی پوری حیات طیبہ ہمیں ایک غم نظر آتا ہے، وہ امت کا غم ہے. اللہ اکبر. اللہ تعالیٰ میرے نبی علیہ السلام کے صدقے میں ہمیں ان کی اتباع کرنے کی توفیق نصیب فرمائے اور ان کا عشق ہمیں حقیقی معنوں میں عطا فرمائے. پھر اس کے بعد جو ہے وہ چیچا وطنی سے بہن نے پوچھا کہ ایک لمبا جھولا ہے، گاؤں کا ایک آدمی جو ہے وہ اسے چلا رہا ہے اور یہ بیٹھنے سے خوف رکھتی ہیں. میری بہن کوئی یا تو آپ کچھ بیمار ہیں یا سر وغیرہ میں آپ کے درد ہے، یا جب بندہ بیمار ہوتا ہے یا خود بہت زیادہ سوچتا ہے یا کوئی انجانا خوف ہو تو ایسا خواب نظر آتا ہے. کوئی تعبیر اس کی نہیں ہے، کوئی انجانا خوف ہے تو اس کو دور کیجیے. صادق صاحب نے کشمیر سے پوچھا کہ 2 ماہ قبل انہوں نے یہ خواب دیکھا کہ کالے رنگ کا کوا ہے اور کبوتر ہے، دونوں لڑتے ہیں. پہلے کوا حاوی ہو جاتا ہے اور اس کے بعد بالآخر کبوتر حاوی ہو جاتا ہے. پھر پنجرے میں کوئی چیز ہے تو یہ اسے آزاد کرواتے ہیں. دیکھیں آپ جہاں پر کام کر رہے ہیں یا کچھ بھی ہے تو وہاں پر یہ کہ کچھ آپ کے دشمن ہیں، دشمن ایسے ہیں کہ جو آپ کو باتوں کے ذریعے نقصان پہنچاتے ہیں اور ادھر سے ادھر بات کرتے ہیں. تو یہ جو کالا کوا یہ اس کی طرف اشارہ ہے. کبوتر آپ کے لیے امن و سلامتی ہے، ٹھیک ہے نا. تو شروع میں کوئی ڈسٹرب آپ ہوئے ہیں یا خدا نخواستہ ہوں گے ہلکے پھلکے، لیکن بالآخر امن و سکون غالب آ جائے گا اور جو دشمن ہے وہ انشاءاللہ بے بس ہو جائے گا، وہ آپ کے خلاف بات کرنے پر قادر نہیں رہے گا. تو میں کہتا ہوں کہ آپ نمازوں کی پابندی کیجئے اور یا حفیظ یا اللہ کثرت سے پڑھیں. لا حول شریف اگر وقت ملے تو صبح و شام 33 مرتبہ اول آخر 3 بار درود شریف کے ساتھ پڑھیں. اچھا اس کے بعد کراچی سے بہن نے پوچھا کہ انہوں نے دیکھا کہ بڑی بہن ہے ان کے دونوں ہاتھ کٹ گئے ہیں. اچھا دوسرا ان کی والدہ ان کو بچپن کی حالت میں دیکھتی ہیں. اچھا اب جو بڑی بہن نے دیکھا دونوں ہاتھ کٹ گئے ہیں تو
عین ممکن یہ ہوتا ہے کہ خاندان میں کسی کا انتقال ہو تب بھی ایسا خواب دکھتا ہے، خاندان میں کوئی بیمار ہو تب بھی ایسا خواب دکھتا ہے. کیونکہ اس کو میں جنرلائز کروں گا کیونکہ انہوں نے بتایا نہیں، پھر ہم پوچھتے رہ گئے تو کچھ ان کو آواز نہیں آ رہی تھی. یا اگر کچھ بھی نہیں ہے اور انہوں نے دیکھا ہے تو صدقہ وغیرہ دے، تو اللہ رب العالمین مستقبل میں بھی کسی عزیز و اقارب کی پریشانیوں سے محفوظ و معمون فرمائے. ان کی والدہ نے ان کو بچپن کی حالت میں دیکھا. یہ عام طور پر اس وقت ہوتا ہے کہ جب ایک ماں کسی کی طرف خاص توجہ کرتی ہے نا، کسی بچے کی طرف، یا کچھ ایسا معاملہ ہوتا ہے تو پھر ماں کو یہ خواب دکھائی دیتے ہیں. تعبیر اس کی کچھ بھی نہیں ہے، یہ خواب ہمت ہوتا ہے. لیکن اگر ایسا کچھ نہیں ہے، ایک نارملی جو جس طرح ماں ہوتی ہے اور آپ کو اس طرح دیکھتی ہیں، تو بعض اوقات تب بھی یعنی یہ خواب دکھائی دیتے ہیں کہ جب ایک بچہ بڑے ہو کر بھی بچہ رہتا ہے. اب میں اشارہ کر رہا ہوں، سمجھ جائیں، وہ بڑا ہو کر بھی بچہ ہے تو پھر اس طرح خواب نظر آتے ہیں. تو بہرحال دونوں چیزوں پر غور فرما لیں آپ. پھر اس کے بعد جو ہے وہ پنڈی سے مسز طاہر نے یہ پوچھا کہ مرحوم والد بیٹھے ہیں اور ان کے کپڑوں پر جو ہے وہ بچوں کا نام لکھنا ہے، لیکن بچوں کا نام لکھنے کے بجائے والد کی شرٹ پر یہ اپنا نام لکھ دیتی ہیں. تو اس خواب کی تعبیر انہوں نے پوچھی ہے. تو کوئی ایسی بات اس میں نظر نہیں آ رہی. اپنے والد گرامی کو ایصال ثواب کیجیے. اور اگر کوئی ان کی زندگی میں ایسا کام تھا جو ان کو پسند تھا اور آپ یا ان کے بعد کوئی نہیں کر رہا، تو اس کو ذرا سا جاری کیجیے. یا ایصال ثواب پہلے کر رہی تھی، اب کچھ موقوف کر دیا، کم کر دیا، تو اس کو ایصال ثواب کو کنٹینیو رکھیں. اچھا، اسما نے کراچی سے پوچھا کہ ڈرونے خواب آتے ہیں، مردے نظر آتے ہیں. جب بیمار ہے بندہ تو اس طرح خواب دکھائی دیتے ہیں. اللہ رب العالمین آپ کو شفائے کامل عاجلہ عطا فرمائے. سونے سے پہلے باوضو ہو کر سوئے، آیت الکرسی ایک مرتبہ پڑھ لیں اور سیدھی کروٹ پہ سوئے تو انشاءاللہ اسے خواب، اور ذہن کو ذرا سا تازہ رکھیں اور خیالات سے پاک رکھیں تو انشاءاللہ اسے خواب نہیں آئیں گے. ایک بہن نے کہا کہ انہوں نے یہ خواب دیکھا کہ ان کی دوست ان کو کہتی ہیں کہ بھئی ٹوتھ برش دے. یہ پرانا دینا چاہتی ہیں تو وہ نہیں لیتی ہیں اور نیا لینا چاہتی ہیں. تھوڑا سا دوستی میں احتیاط کریں، بس میں اتنا کہوں گا کہ محتاط رہیں. پھر اس کے بعد ان کی والدہ نے قمیص پہنی ہوئی ہے جو پیچھے سے ایسا لگتا ہے کہ قمیص پہنی ہوئی نہیں ہے. بعض اوقات جب بندہ بات کرتے ہوئے کچھ خیال نہیں کرتا نا کہ کسی کی بے عزتی ہو رہی ہے، کسی کے متعلق میں بات کر رہا ہوں تو اس کی عزت کی پامالی ہو رہی ہے، تو تب بھی بندہ ایسے خواب اس کو نظر آتے ہیں کسی کے متعلق بھی. اور اگر ایسا نہیں ہے تو پھر شیطان کی انٹرفیرنس ہے کہ وہ خواب میں اس طرح مناظر دکھا کر پریشان کرتا ہے. تو دونوں چیزوں پر غور کر لیجیے. حیدرآباد سے بہن نے پوچھا کہ ان کی امی نے کزن کے سر پر جوئے دیکھی. وہ کزن کچھ بیمار ہیں یا کچھ اس طرح معاملہ ہے کہ جیسے معدے کی بیماری ہے، معدے یا پیٹ میں کچھ تکلیف ہے یا سر میں، تو اللہ رب العالمین شفا عطا فرمائے. واقعین سے ریبا نے پوچھا کہ گھر چینج کرنے کا استخارہ کیا، کسی کی برتھ ڈے ہے، کیک آدھا بلیک ہے آدھا وائٹ ہے، یہ خواب دیکھا اور اس کے بعد جلنے کا بھی خواب دیکھا. دوسرا خواب گوشت بغیر ہڈی والا ہے، بڑا اچھا ہے لیکن وائٹ چربی بھی لگی ہوئی ہے. دیکھیں دونوں خوابوں کو ملا کر میں کہوں گا کہ فی الحال جو آپ ارادہ کر رہے ہیں اس کو ترک کیجئے، معاملات اسی طرح چلنے دیں. جب کچھ معاملات سیٹل ہو جائیں تو پھر انشاءاللہ اس طرف آئیے گا. ابھی فی الحال یہ کام نہ کریں. بہت شکریہ. اللہ تعالیٰ جزائے خیر عطا فرمائے. ناظرین کرام، آج کے ہمارے اس پروگرام کا وقت مکمل ہوتا ہے اور انشاءاللہ ذکری تو پھر انشاءاللہ پھر پروگرام کو لے کر آپ خدمت میں حاضر ہوں گے. فراز و واجبات کے ساتھ درود پاک کی کثرت رکھیے، ہم سب کو دعا میں رکھیے گا. ریپیٹ ٹیلی کاسٹ کل پاکستانی وقت مطابق دوپہر 12 بجے انشاءاللہ پیش کی جائے گی اور سوشل میڈیا پہ آپ جب چاہیں جہاں چاہیں ARYQTV.tv کلک کریں، ہمارا پروگرام مانگیں، انشاءاللہ آپ کے سامنے حاضر ہوگا. بہت شکریہ. اجازت دیجیے. اللہ حافظ. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ.